الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دین اسلام نے مسلمان عورت کو عزت، حفاظت، عفت کا درجہ دیا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہوتا تھا۔ غلام باندی عورت کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ظالم اور جاہل لوگ، عرب کا معاشرہ انتہائی بدسلوکی کرتا تھا، انتہائی ظلم و ستم کرتا تھا۔ عورت جب بیمار ہو جاتی تھی تو اس کو اونٹوں کے استبل میں قید کر دیا جاتا تھا اور کھڑکی کے ذریعے سے لکڑی کے ساتھ روٹی لگا کر اس کے سامنے پھینک دی جاتی تھی۔ اس قدر نفرت کرتے تھے، اس قدر ظلم کرتے تھے، اور اس قدر عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے کہ اپنی زندہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس قدر سنگ دل لوگ تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسلام کی روشنی جب عرب کے معاشرے میں طلوع ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے عورت کو، مسلمان عورت کو ماں کا درجہ عطا فرمایا، بیوی کا درجہ عطا فرمایا، پھوپھی خالہ کا درجہ عطا فرمایا، بیٹی اور بہن کا درجہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا جب تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عزت اور اکرام میں اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے، اور محبت اور احترام کے ساتھ ان کو اپنی نشست کے اوپر بٹھایا کرتے تھے۔ تو ہم سب کی جو مسلمان عورتیں ہیں، ہمارے معاشرے کی جو مسلمان عورتیں ہیں، ان سب کو خدا را اسلام کی ان خوبیوں کو دیکھ کر، اسلام کی ان نعمتوں کو دیکھ کر، اسلام کے ان احسانات کو دیکھ کر خدا را اسلام کے مطابق اپنا لباس کرنا چاہیے، اسلام کے مطابق زندگی ان کو بسر کرنی چاہیے۔ آپ ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان عورت اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اپنی عزت و ناموس کا خیال رکھے، یعنی زنا نہ کرے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازوں سے آنے والی پکار صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ یہ ان کا اعزاز اور اکرام ہے۔ ان کے علاوہ یہ اعزاز و اکرام، جنت کے 8 دروازوں سے آنے والی آواز، یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے ماں سوائے اس مسلمان عورت کے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ خاوند کی فرمانبردار ہو، اپنی عزت کی محافظ ہو، رمضان کے روزوں کی پابند ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہو، تو خدا را اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کا شوق اور جذبہ اور محبت عطا فرمائے کہ ہم سب کی بھی مسلمان مائیں بہنیں عورتیں جہاں جہاں بھی رہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایمان کی روشنی کو روشن فرمائے کہ وہ دین اسلام کی ان خوبیوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔